الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی کرو، یتیموں کے ساتھ بھی نیکی کرو، مسکینوں کے ساتھ بھی نیکی کرو، اور ان پڑوسیوں کے ساتھ، ان ہمسایوں کے ساتھ بھی نیکی کرو جو رشتہ دار ہمسائے ہیں، اور ان ہمسایوں کے ساتھ بھی نیکی کرو جو رشتہ دار نہیں ہیں بلکہ اجنبی ہیں لیکن صرف ہمسائے ہیں۔ والصاحب بالجنب، اور آپ کے ساتھ جو بیٹھنے والا ہے، پہلو کا ساتھی، چاہے وہ کاروبار میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، نوکری میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، یا کسی سفر کے دوران آپ کے ساتھ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام اور لونڈی ہیں جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی تمہارے غلام اور لونڈی، ان کے ساتھ بھی نیکیاں کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو شیخی خورا اور غرور اور تکبر کرنے والا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ جب یہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کسی بھی حوالے سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو انسان کے اندر کچھ خصوصیات پیدا ہوتی ہیں جو عملی طور پر دوسروں کے ساتھ رویے کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا بڑا پن دوسروں کے اوپر شو آف کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ علم کی بڑائی ہو، چاہے وہ دولت کی بڑائی ہو، چاہے وہ سوشل سٹیٹس، سماجی حیثیت کی بڑائی ہو، چاہے وہ طاقت اور افرادی قوت کی بڑائی ہو۔ جب کسی کے پاس کوئی کسی بھی قسم کی بڑائی انسان محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس بڑائی ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں نے یہ دولت کمائی ہے، یا میرے پاس بیٹے ہیں، میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس افرادی قوت ہے، میرا کاروبار ہے، میری دولت ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کی خصوصیت جس پہ وہ دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تو اس کو وہ شو آف کرنا چاہتا ہے، وہ دوسروں کے اوپر برتری جتانے کے لیے ان کو دکھانا چاہتا ہے۔ ایسے شخص کو قرآن نے کہا ہے مختال، وہ مختال ہے۔ اور ظاہر ہے جب آپ مختال بن جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، تو اس کے اثرات پھر معاشرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر دولت کے اعتبار سے برتری ہے اور آپ برتری کو دوسروں کے سامنے دکھانا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے دوسرے کو اللہ نے کسی اور اعتبار سے برتری دی ہوئی ہو، جو جس اعتبار سے اس کو برتری ہے پھر وہ اپنی برتری دکھائے گا۔ لہذا معاشرے کے اندر پھر انسان نہیں ہوں گے، معاشرے کے اندر حیوان ہوں گے، کوئی انسانی قدر باقی نہیں رہے۔ آپ اپنی نسل پر فخر کرنا شروع کر دیں، آپ اپنی دولت پر فخر کرنا شروع کر دیں، کاروبار پر فخر کرنا شروع کر دیں، اپنے علم پر فخر کرنا شروع کر دیں، کسی بھی چیز پر آپ فخر کرنا شروع کر دیں تو فخر تو ہوتا ہی یہ ہے، تکبر تو ہوتا ہی یہ ہے کہ بطر الحق و غمت الناس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیفینیشن فرمایا کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھے۔ ظاہر ہے جس وجہ سے آپ اپنے آپ کو بلندتر سمجھ رہے ہیں تو لوگوں کے سامنے پھر آپ اپنے آپ کو بلندتر سمجھیں گے تو لوگوں کو کمتر سمجھیں گے نا۔
یہ وہ رویے ہیں جو انسانی معاشرے پیدا نہیں کرتے بلکہ حیوانی معاشرے پیدا کرتے ہیں. وہ کسی قانون اور کسی حیا کا پابند نہیں رکھتے بلکہ ایک ایسی بے حیائی، بے مروتی، بے حسی اور حیوانیت جنم لیتی ہے کہ پھر کوئی کسی کی عزت اور احترام نہیں کرتا بلکہ سارے لوگ اپنی اپنی جو برتری ہے اس کو دکھانے، اس کو جتانے اور اس سے فوائد حاصل کرنے کے لیے تیار رہتے. تو یہ تو بھائی جنگل کا قانون ہو تو یہی کچھ ہوتا ہے. لہذا یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اس میں اللہ کریم نے ایک فرد کے اوپر جتنے حق حقوق لاگو ہوتے اللہ کریم نے اس سب کا ذکر فرما دیا. ایک فرد جب اس معاشرے میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد جو کوئی بھی ہے، جس کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے، ہر تعلق دار کا اس کے اوپر حق ہے. جب ہر تعلق دار کا حق ہے تو پھر آپ اپنے فرائض کو پہچانو. آپ کو نیکی کرنی پڑے گی ان کے ساتھ، اور اس کی فہرست قرآن نے دے دی، بڑی ہی کمپریہنسو فہرست کہ آپ نے کسی بھی طرح کی خدمت خلق کا کام کرنا ہو تو اس کی فہرست یہ ہوگی، لسٹ یہ ہے. لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بندگی، اللہ کی توحید اور شرک سے محفوظ ہونا اگر یہ موجود نہیں ہے تو کسی قسم کے خدمت خلق کے کسی کام کی کوئی حیثیت نہیں. اس پر ہم نے گزشتہ جمعے میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے بات کی تھی کہ خدمت خلق وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے ایمان موجود ہو، اور اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. لہذا جب آپ ایمان کے ساتھ بھی اور ایمان کے دعوے کے ساتھ بھی، کیونکہ ایمان دو قسم کا ہے، ایمان والے دو قسم کے ہوتے ہیں. دیکھیں، ایمان کے بارے میں دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے. ایک تو یہ کہ اللہ نے جو ایمان والوں کو بار بار خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو واقعتاً ایمان والے ہوتے ہیں، جو دعویٰ بھی ایمان کا کرتے ہیں اور ایمان والے ہوتے بھی ہیں. اور ایک وہ ایمان والے ہوتے ہیں جو صرف دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، حقیقت میں ان کے دل کے اندر کوئی ایمان نہیں ہوتا، رتی بھر ایمان نہیں ہوتا. لہذا دنیا میں جتنے منافق ہیں یا جتنے منافق ہو گزرے ہیں وہ بھی تو دعویٰ ایمان کرتے تھے. حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی جو دشمن رسول تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اسلام کا دشمن تھا، جس کے اندر کوئی خیر نہیں تھی اور جو پکا منافق تھا بلکہ منافقوں کا سردار تھا، وہ بھی دعویٰ تو ایمان کا کرتا تھا. اس سے پوچھو، وہ اپنے آپ کو مومن کہتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، دعویٰ رکھتا تھا. ایمان رتی بھر نہیں تھا. منافق کے اندر رتی بھر ایمان نہیں ہوتا لیکن دعویٰ وہ کرتا ہے ایمان کا. لہذا ایمان والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو صرف دعویٰ کرتے ہیں اور ایک وہ جو دعویٰ بھی کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ نے ایمان بھی رکھا. دوسری بات یہ ایمان کے حوالے سے کہ ایمان مرکب ہے. ایمان مفرد نہیں ہے یا بسیط نہیں ہے، ایمان مرکب ہے مختلف اجزاء سے. وہ جو مختلف اجزاء ہیں اس میں اللہ پر ایمان بھی شامل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی شامل ہے، اس میں آخرت پر ایمان بھی شامل ہے، اس میں جنت دوزخ پر ایمان شامل ہے، اس میں تقدیر پر ایمان شامل ہے، اس میں کتابوں پر ایمان شامل ہے، اس میں فرشتوں پر ایمان شامل ہے. حتیٰ کہ ایمان کی جتنی جزیات ہیں جب یہ سب اکٹھی ہوں گی تو ایمان بنے گا. اور اگر کسی کا ایک جز ایمان کا وہ خراب ہو جائے تو باقی کا ایمان بھی ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے. لہذا کوئی شخص کہے کہ جی ہمارے پاس تھوڑی سی عقیدہ رسالت میں نقص ہے، باقی سارے عقیدے تو درست ہیں، باقی ایمانیات تو درست ہیں، توحید بڑی اچھی ہے، آخرت کے بارے میں بڑا
تصور بڑا کلیئر ہے، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تھوڑا سا عقیدہ رسالت کے بارے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. بھئی جس کا تھوڑا سا مسئلہ کسی ایک عقیدے کے بارے میں ہو، اس کے نہ توحید قابل اعتبار ہے نہ آخرت قابل اعتبار ہے، ان کا کوئی عقیدہ اور ایمان کا کوئی جز قابل اعتبار نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن میں کہیں ایک جز کا ذکر کیا ہے، کہیں دوسرے جز کا ذکر کیا، کہیں سارے اجزاء کا اکٹھا ذکر فرما کے پورا ایمان مراد لیا ہے، کہیں ایک جز کا ذکر کر کے پورا ایمان مراد لیا ہے. اور بعض لوگوں کو اس لیے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہاں اللہ کریم نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ایمان لائیں، چاہے وہ صابی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، جو بھی ایمان لائیں اور آخرت اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے دے گا. وہاں رسالت کا ذکر نہیں، لہذا اس سے یار لوگوں نے یہ عقیدہ نکال لیا ہوا ہے کہ جنت میں صرف مسلمانوں نے نہیں جانا، جنت میں سارے ہی جائیں گے، چاہے یہودی ہو، چاہے صابی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے جس مرضی وہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، بس اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. اگر وہ دو چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا. اس سے یہ عقیدہ اخذ کیا، اور وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کریم نے ایمان کی کسی ایک جز کا کہیں ذکر کیا ہے، کسی ایک جز کا ذکر نہیں کیا، تو اس سے مراد پورا ایمان ہوتا ہے. کسی ایمان کے ایک جز کو آپ اس میں سے مائنس نہیں کر سکتے. اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ شورا کے اندر اور سورہ حدید کے اندر اللہ کریم نے صرف ایمان بالرسالہ کا ذکر کیا. تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ پھر توحید پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر صرف اس آیت کو سامنے رکھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ پھر توحید پر ایمان کی ضرورت نہیں ہے، آخرت پر ایمان رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. نہیں، جہاں رسالت کا اکیلا ذکر بھی ہوا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، آخرت پر بھی ایمان لانا ہے، رسول پر بھی ایمان لانا ہے. چاہے کسی دوسرے جز کا ذکر ہوا ہے چاہے نہیں ہوا، سارے اجزاء پر ایمان پورا مرکب، پورے کا پورا مکمل جو ایمان ہے تمام اجزاء کے ساتھ جب تک ایمان نہیں لائیں گے وہ ایمان قابل قبول نہیں. لہذا یہودی عیسائی جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب یہ موسوی شریعت کے ماننے والے ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور، اور عیسوی شریعت کے ماننے والے ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے بغیر کسی کا ایمان قابل قبول نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کہیں سے تورات کا ٹکڑا آ گیا، ایسے ہی کوئی ظاہر ٹکڑوں پہ لکھی ہوتی تھی، تورات اس طرح کتاب تو نہیں ہوتی تھی، کوئی تختیوں پہ کسی چیز پہ، تو بیٹھ کر دیکھنے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا اتفاق سے. آپ نے پوچھا عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا تورات کا کوئی ٹکڑا ہے، کوئی حصہ ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تورات پڑھ رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں نا تو جب تک وہ میرے اوپر ایمان نہ لائیں ان کی بھی نجات نہیں ہونی. تو ہم نے یہ کیا عقیدے بنا رکھے ایمان کے بارے میں؟ ایمان مرکب چیز ہے. اور جب یہاں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو اس کا معنی یہ ہے کوئی حق حقوق العباد میں سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک اللہ پر ایمان نہ رکھا جائے. اور اللہ پر ایمان اور اللہ کی بندگی اور توحید کا معنی یہ ہے کہ جو تمام اجزائے ایمان ہیں جب تک ان پر ایمان نہ رکھا جائے باقی حقوق العباد کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا بنیاد کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اگر یہ بنیاد موجود ہے تو پھر باقی حق حقوق کی بھی کوئی حیثیت، اور باقی حق حقوق لوگ دیتے رہیں، اللہ کا حق اللہ کو نہ دیں،
اور ایمانیات میں سے جس جز کا مرضی انکار کرتے رہے اور پھر سمجھیں کہ ہم نے جناب بڑی خدمت کی ہے، ہم تو خدمت خلق کے اوپر پوری زندگی گزار رہے ہیں اور بڑا ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ سمجھیں کہ ان کی نجات ہو جائے گی، قرآن کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت یہ پیغام نہیں دے، یہ قانون نہیں ہے۔ ان کا قانون کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت، اللہ کے قرآن کی شریعت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، یہ اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے، اس کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس میں سے پک اینڈ چوز تم نہیں کر سکتے۔ تم یہ نہیں کر سکتے کہ چلیں کوئی بات نہیں، آج نماز رہنے دیتے ہیں، آج کسی غریب کو کوئی خوشی پہنچا دیتے ہیں، کافی ہے۔ رمضان آیا، روزے رہنے دیتے ہیں، صدقہ کر لیتے ہیں، یا صدقہ رہنے دیتے ہیں، زکوٰۃ چھوڑ دیتے ہیں، میں جو نماز پڑھتا ہوں، یا پھر وہ یہ سمجھے کہ میں چونکہ نماز پڑھتا ہوں تو کسی غریب غربا کا حق حقوق دینا، کسی سے ہنس کے ملنا، بلکہ میں تو اپنے نمازیوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے، جو شخص جتنا پکا نمازی ہے، جو شخص جتنا نیک ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ بد اخلاق ہے۔ شاید اس کو نیکی کا ایک زوم ہوتا ہے، ایک عجب ہوتا ہے، میں چونکہ 5 نمازیں پڑھ لی، ہم کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ خواتین گھروں میں جو ہماری بہنیں بیٹیاں جو پاک باز ہوتی ہیں، 5 وقت کی نمازی ہوتی ہیں، تہجد گزار ہوتی ہیں، ان کے شوہر سے کوئی ایک آدھ نماز مسجد سے رہ جائے، وہ بیچارہ ساری عمر اس طرح کا سلوک کرواتا ہے اپنی اہلیہ سے، اپنی زوجہ سے، جیسے یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ یعنی اس کی جو کوتاہیاں ہیں وہ اس کے ساتھ گویا بد اخلاقی کو قانونی طور پر اور شرعی طور پر گویا جائز قرار دے دیتی ہیں اس خاتون کے لیے کہ چونکہ میں نماز پڑھتی ہوں، چونکہ میں تہجد گزار ہوں، چونکہ اور یہ میرا شوہر جو ہے یہ نماز پوری ٹھیک طرح سے نہیں پڑھتا، لہذا میں اس کے ساتھ جتنی مرضی بد اخلاقی کروں یہ جائز۔ علی ھذا القیاس جو نمازی بزرگ ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں، وہ بھی جب 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو بے نمازی ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہندو ہو، اور اگر ہم صف اول کے نمازی ہیں تو پھر تو ہمیں کوئی اور ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے لیول کا اس دنیا میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نمازی ہیں۔ میں چونکہ تقریر اچھی کر لیتا ہوں، مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ میں تقریر اچھی کر لوں، جمعہ اچھا پڑھا لوں، میرے جیسا کوئی جمعہ نہیں پڑھاتا، لہذا میرا حق ہے، میرا قانونی طور پر شرعی طور پر حق ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ سیدھے منہ بات نہ کروں، میں بالکل اکڑ کے چلوں اور میں کسی کے ساتھ جھک کے سلام نہ کروں، یہ میرا حق ہے۔ ہم نے کیا معاشرہ بنا لیا! ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ کسی شیخی خورے، فخر کرنے والے، غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ کس بات پر غرور؟ اگر سجدے کی طاقت دی ہے، توفیق دی ہے تو شکر کریں۔ اگر اس اللہ نے منبر پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دی ہے، اگر اس نے زبان سے کچھ نکلوا دیا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، اس کا شکر کریں۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے، اس کی نعمت ہے، اور جو کچھ بھی جس کو عطا ہوتا ہے وہ نعمت ہے۔ اور جو شیخی خورے اور فخر و غرور میں مبتلا وہ نمازیوں کو کمتر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کیا ہوا اگر نماز پڑھ لی ہے 5 وقت تو پھر کیا ہوا، وہ خود نماز نہیں پڑھتے یا کبھی کبھار پڑھ لی، وہ نمازیوں کو کمتر سمجھتے ہیں، جن کو کوئی کام نہیں ہے، مسجد چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اس بات پر شیخی خورے بن جاتے ہیں کہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر! ان کے لیے بھی اللہ کے دین کا یہی پیغام ہے کہ تم جو نماز نہیں پڑھتے، تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے،
تم فکر کرو اللہ نے تم سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے. جس نے نماز نہیں پڑھی اور وہ پھر پرواہ بھی نہیں کرتا اور وہ سمجھتا ہے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا کاروبار چل رہا ہے نماز نہ پڑھنے کے باوجود، اس لیے کہ اس کی ساری زندگی اسی طرح سے چل رہی ہے، وہ اس میں سے صدقہ خیرات بھی دے رہا ہے، آنے جانے والے مسکینوں کو بھی دے رہا ہے، سیلاب زدگان کی مدد بھی کر رہا ہے، ٹرکوں کے ٹرک جو ہے وہاں بھی بھجوا رہا ہے، سارے کام اس کے چل رہے ہیں، نماز نہیں پڑھی تو کیا حرج ہوا؟ اس لیے اس کو نمازی حقیر لگتے ہیں، اس لیے اس کا خیال یہ ہے کہ نمازیوں کی کیا بات، ویلا بندہ ہر وقت مسجد میں آتا رہتا ہے، اس کی کیا بات؟ اللہ اکبر. اس پر جو نعمت اللہ نے دی ہے اس پر شکر کرنا چاہیے، اور جو نعمت اللہ نے چھین لی ہے اس پر فکر کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی نعمت جب اللہ کسی سے چھینتا ہے نا، وہ سجدے کی توفیق چھینتا ہے. سب سے پہلی نعمت جو چھنتی ہے نا وہ سجدے کی توفیق چھینتی. اور بھائی شیخی کس بات کی؟ مال دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، نعمت دی ہے تو اللہ نے دیا ہے، جسم دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، تمہارے جسم کے اندر طاقت ہے تو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور جو توفیق دی ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے. اگر یہ فکر، یہ سوچ میرے اور آپ کے سب کے اندر پیدا ہو جائے تو کوئی کسی کے دوسرے کے اوپر اپنی برتری نہیں جاتا تھا، کوئی کسی کے اوپر یہ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. وہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، اس واقعے کی دلیل کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہی دلیل ہے، واقعے کا حوالہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے تفسیر خازن. اور تفسیر خازن کے اندر بہت ساری اسرائیلی روایات موجود ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بعض اسرائیلی روایات ایسی بھی ہیں جس کا جو دوسری روایات سے ثابت ہو جاتی ہیں، بعض ثابت نہیں ہوتی. اور اسرائیلی روایت اس روایت کو کہا جاتا ہے جو قبل از اسلام کے واقعات سے متعلق کوئی چیز ہو، اور وہ بے شمار روایات، اس کو آپ بنی اسرائیلی روایات کہہ سکتے ہیں. اور ان روایات میں جو سب سے بڑا ذخیرہ ہمارے تک پہنچا ہے وہ حضرت کعب الاحبار کے حوالے سے پہنچا ہے. کعب الاحبار، یہ ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ صحابی ہیں. یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان نہیں لائے تھے، یہودی، یہودیت سے اسلام قبول کیا ہے. اور بہت سارا اسرائیلی روایات کا ذخیرہ جو ہے وہ حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ، چونکہ وہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، ان کے ذریعے سے پہنچا. ان میں سے بعض روایتیں ثابت ہوتی ہیں، بعض روایتیں ثابت نہیں ہوتی. اور یہ جو کعب الاحبار ہیں یہ وہی ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تعریف پوچھی تھی، بتاؤ تقوی کی تعریف کیا؟ تو حضرت کعب نے بتائی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کبھی جھاڑیوں میں، کانٹے دار جھاڑیوں کے جنگل میں سے گزرے ہو؟ یہ جو معروف روایت. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں گزرا ہوں. کس طرح گزرتے ہو؟ اپنا دامن سمیٹ کے، کپڑے بچا کے، ادھر ادھر سے بچ بچا کے گزرتا ہوں. حضرت کعب نے فرمایا یہی تو تقویٰ ہے، زندگی بچ بچا کے گزر جانا، بس یہی تقویٰ ہے. یہ اللہ نے ان کو بصیرت بھی دی تھی. اور بہرحال بہت ساری روایات ان کے ذریعے سے آئی ہیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہ ہو جائے یا قرآن سے ثابت نہ ہو جائے، وہ ہمارے لیے کسی دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی. البتہ تائید کی حیثیت رکھتی، تفہیم کے لیے کوئی چیز سمجھنے کے لیے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن وہ دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی. تو اسی طرح کا ایک واقعہ میں نے چونکہ پہلے بھی عرض کیا تھا، میں نے یہ بات دوبارہ اس لیے کی ہے کہ بعض لوگوں کو یہ واقعات سناتے ہوئے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید جب ہم واقعہ سناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ دلیل ہے. یہ دلیل ہرگز نہیں، یہ برائے تفہیم اور اپنے موقف کی تائید کے لیے ہے. اور دلیل صرف اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بس. تو اس میں تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام،
نوح علیہ السلام جن کا اصل نام نوح نہیں تھا، ان کا نام تھا عبد الغفار، اور عبد الغفار نامی نبی وہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو ان کو راستے میں ایک کتا ملا جس کو کیڑے پڑے ہوئے تھے. اب کتا ہو ویسے ہی کریہ جانور ہے، پھر اس کو کیڑے پڑے ہوئے تھے اور زیادہ کراہت انسان محسوس کرتا ہے. تو وہ جو فطری کراہت ہے وہ اللہ کے نبی نے بھی محسوس کی کہ ظاہر ہے ایک کریہ جانور ہے تو اس سے ذرا سا آدمی بچتا بھی ہے، دل میں بھی کراہت محسوس کرتا ہے، نظریں بھی دوسری طرف ہٹا لیتا ہے. کراہت کے بہت سارے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں، تو اسی طرح کا اظہار کیا ہوگا. تو تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو زبان دے دی، اور وہ کتا کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اگر نبی بنے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بنے، اللہ نے بنایا ہے، اور میں اگر کتا بنا ہوں تو میں بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا، مجھے اللہ نے بنایا ہے. تو آپ کو اگر کراہت محسوس ہوئی ہے، آپ کو اگر نفرت ہوئی ہے، تو آپ کو نفرت مجھ سے نہیں، بنانے والے سے ہوئی. آپ نے خالق کی مخلوق پر اعتراض کیا ہے، اگر کیا ہے، یا نفرت کا اظہار کیا یا کراہت کی ہے، تو مجھے بھی بنانے والا وہی ہے جس نے تجھے نبی بنایا ہے. یہ خالق کی مرضی ہے کہ اس نے تمہیں نبی بنا دیا، مجھے کتا بنا کے اس میں کیڑے بھی ڈال دیے، اور میں جس طرح کی بھی مخلوق ہوں، مجھے خالق نے بنایا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا ہے میں اپنا مقصد پورا کر رہا ہوں. تمہیں کیا حق پہنچتا ہے تو میرے لیے نفرت کے جذبات دل میں رکھو. اس پر کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جن کا اس سے پہلے نام نوح نہیں تھا، وہ بہت روئے اور روتے رہے، ایک عرصہ روتے رہے، اور ان کو رونے کی وجہ سے نوح نام پڑ گیا، نوحہ کرنے والا، کہ انتہائی رونے، یعنی ان کا نام ہی یہ پڑ گیا کہ نبی ہے ہی رونے والا. روتے رہے ساری زندگی. تو اللہ کریم ہمیں بھی یہ احساس عطا فرمائے کہ ہمارے ارد گرد جتنے لوگ ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. کسی کو اللہ نے افرادی قوت زیادہ دے دی ہے تو وہ بھی اللہ کی عطا ہے. جس کو اللہ نے زبان کی طاقت دے دی ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہے. کسی کو اللہ نے سجدے کی طاقت دی ہے تو یہ اللہ کی سب سے بڑی عطا ہے. اور علی ھذا القیاس حقوق العباد کوئی حیثیت نہیں رکھتے جب تک اللہ پر ایمان نہ ہو اور ساری ایمانیات موجود نہ ہوں. اور اگر ایمانیات موجود ہوں، اللہ کے حقوق انسان پورے کر رہا ہو، اور حقوق العباد کے بارے میں انسان سمجھے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو یہ بھی کوئی ایمان کی حیثیت نہیں ہے، ایسے اسلام کی بھی کوئی حیثیت. دیکھیں حقوق العباد کیوں پورے کرنے؟ والدین کا حق، رشتہ داروں کا حق، مسکین کا حق، اور رشتہ دار ہمسائے کا حق، اجنبی ہمسائے کا حق، ساتھ بیٹھنے والے کا حق، مسافر کا حق، یا پھر لونڈی غلام اور ملازم کا حق. یہ کس لیے پورا کرنا ہے؟ یہ اس لیے پورا کرنا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. اس کو راضی نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے. جب راضی اس کو کرنا ہے تو نماز پڑھنے سے بھی ہم نے اسی کو راضی کرنا ہے. مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے بھی ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور جب ہم ہنستے چہرے سے، مسکراتے چہرے سے کسی سے ملیں گے تو بھی اسی کو راضی کرنا ہے. جب یہ سارے معاملات کسی کے سامنے انتہائی خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے تو بھی اللہ کو راضی کرنا ہے. جب یہ سارا معاملہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا ہے، نماز روزے سے بھی اللہ راضی کرنا ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کر کے بھی اللہ راضی کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ راضی کرنا ہے، خدمت خلق کر کے سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو پھر فرق کیا رہ گیا ان دونوں نیکیوں میں؟ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ پورا پیکج ہے، اس میں پک اینڈ چوز کوئی نہیں ہے. لیکن بدبخت شیطان ہمیں ایک ایک سٹیپ کر کے پھسلاتا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پورے پیکج میں داخل ہو جاؤ
اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. وہ سٹیپ بائی سٹیپ بندے کو سمجھاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں خیر ہے، باقی نیکیاں جو میں کر رہا ہوں 99 نیکیاں ہو رہی ہیں اس کی خیر ہے، یا 90 نیکیاں میں کر رہا ہوں یہ 10 میں نہیں بھی کر سکتا تو خیر ہے. نہیں بھائی، اللہ نے پکڑ لیا تو بلی بھوکی باندھنے پر پکڑ لے گا، اور اس نے بخش دیا تو کتے کو پانی پلانے پر بخش دے گا. لہذا کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا. ہو سکتا ہے وہی نیکی آپ کی بخشش کا باعث بن جانے والی ہو. یہ پورا پیکج. اور پھر جب آپ نے صدقہ کرنا ہے تو اس کی بھی ترتیب اور سیکوینس اللہ نے بنایا ہوا. آپ وہ جو چاروں صوبوں کے اندر مختلف جگہوں پہ جو سیلاب زدگان ہیں، جو بیچارے محروم ہیں، ان کی خدمت تو کر رہے ہو. الحمدللہ جن کو اللہ نے توفیق دی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے ان مصیبت زدہ بھائیوں کی مصیبتیں دور فرمائے. ضرور مدد کریں، بھرپور مدد کریں، لیکن یہ نہ بھولیں کہ اللہ نے جو آپ کے ارد گرد رکھے ہیں یہ آپ کے نیکی کے زیادہ محتاج ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صدقے کی ترغیب دلا رہے تھے. بس میں یہ آخری حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی ترغیب دلا رہے تھے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث. آپ نے فرمایا تصدقوا، صدقہ کیا کرو. ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عندی دینار، میرے پاس ایک دینار ہے، میں کس پہ خرچ کروں؟ ایک دینار ہے، میں کس پہ خرچ کروں؟ اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تصدق بہ علی نفسک. وہ جو دینار ہے نا تیرے پاس، وہ اپنے اوپر خرچ کر، یہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ ہے. وہ پوچھتا ہے عندی آخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اور دینار ہے. تو پھر فرمایا تصدق بہ علی ولدک، اپنی اولاد پر خرچ کر، یہ بھی صدقہ ہے. اللہ اکبر. پھر وہ کہتا ہے عندی آخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اور دینار. فرمایا تصدق بہ علی زوجتک او قال علی زوجک. فرمایا پھر وہ اپنی بیوی پر خرچ کر، یا اگر تو خاتون ہے تو اپنے شوہر پر خرچ کر. کیا ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. ابھی سیلاب زدگان نہیں آئے اس میں. علی نفسک وعلی ولدک وعلی زوجتک. وہ آگے سے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عندی آخر، میرے پاس ایک اور دینار ہے. فرمایا تصدق بہ علی خادمک، اپنے نوکر پر خرچ کر، اپنے خادم پر خرچ کر. اور وہ کہتا ہے عندی آخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اور دینار ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت ابصر، اب تجھے بھی اللہ نے عقل دی ہے، اس کے بعد معاشرے میں دیکھ، جس جس کو ضرورت ہے اس کو دے دے. ضرورت مند معاشرے کے بعد میں آتے ہیں. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابدا بمن تعول، پہلے رشتہ داروں میں دیکھو کون کون آپ کی نیکی کا حقدار ہے. لہٰذا یہ جو سیکوینس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا میں مثال دے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو کے لیے تم سب سے زیادہ بہتر ہوں. اگر پہلے ہم ایک دوسرے کے لیے بہتر ہو جائیں تو پھر ہم ساتھ ان کی بھی مدد کریں تو انشاءاللہ وہ بھی نیکیاں ہیں، انشاءاللہ یہ بھی نیکیاں. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.